वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स कहानी मज़ा। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है तिलिस्मी रस्सी। सदियों पुराने ज़माने की बात है। इन दिनों अभी आज के दौर की तरह तेज़ रफ्तार जहाज़, मोटर कारें वगैरह जैसी इजाद नहीं हुई थी। लोग घोड़ों पर, ऊँटों पर सफ़र करते थे। फिर पहिया इजाद हुआ तो सफ़र के लिए घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी इस्तेमाल करने लगे। ये कहानी भी इसी कदीम दौर की है। कहते हैं कि रूस के साहिली इलाके में एक छोटी सी आबादी में एक गांव आबाद था। इस गांव में एक छोटा सा घराना मालनकॉफ, इसकी बीवी मरियम और बेटा बल्गा नैन का भी था। बल्गा नैन अभी बहुत छोटा और मासूम बच्चा था। इसे अपने घर की चीज़ें, अपने खिलौने घर से बाहर ले जाकर तालाब में फेंक आने का शौक़ था। जब भी कोई चीज़ पानी में फेंकता तो छपाक की आवाज़ सुनकर और फ़ज़ा में उछलते पानी की छींटें देखकर इसे बहुत अच्छा लगता। वो खुशी से हंसते और तालियां बजाने लगता। बाप मालनकॉफ और माँ मरियम अपने बेटे की ऐसी शरारतों से बहुत परेशान थे। बल्गा नैन को इतनी समझ भी नहीं थी कि वो क्या चीज़ बाहर फेंके और क्या ना फेंके। अक्सर वो अपनी अम्मी और अब्बू के काम की चीज़ें भी खेल खेल में बाहर तालाब में डाल आता, और जब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो तलाश होती। ना मिलने पर बल्गा नैन से पूछा जाता तो वो बड़ी मासूमियत से जवाब में कहता, वो तो मैंने तालाब में फेंक दी। और ये जवाब सुनकर इसकी अम्मी और अब्बू अपना सर पीट कर रह जाते। बल्गा नैन जब वक्त गुजरने के साथ साथ और बड़ा हुआ तो इसने एक दिन लकड़ी के एक पुराने टब को खींचते हुए घर से बाहर ले जाकर तालाब में डाल दिया और फिर खुद भी छलांगे लगाकर इस टब में बैठ गया। टब में पानी बहता हुआ आगे बढ़ने लगा। बल्गा नैन को इस खेल में बड़ा मज़ा आया, मगर मलनकॉफ को ये बात मालूम हुई तो वो परेशान हो गया। सोचने लगा, इस तरह तो बल्गा नैन को कोई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता है, इसकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। मलनकॉफ ने अपने बेटे को पास बिठाकर प्यार और नरमी से समझाया, और बल्गा नैन इस वक्त तो सर झुकाए बड़ी खामोशी से अपने बाप की हिदायतें सुनता और जी जी करता रहा। मगर बाद में इसने फिर वही खेल खेला। इसे टब में बैठकर तालाब की सैर करने में बड़ा मज़ा आने लगा था। मालनकॉफ ने सोचा, क्यों ना बल्गा नैन को किसी अच्छे माहिर मलाह के साथ कर दिया जाए। इस तरह इसका शौक़ पूरा हो जाएगा और खेल खेल में ये बड़ा होकर एक अच्छा मलाह और जहाज़ रान बन जाएगा। इसने अपनी बीवी मरियम से भी मशवरा किया। मरियम ने भी बेटे को मलाह के सुपुर्द करने और जहाज़ रानी का काम सीखने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। अब बल्गा नैन को मलाह बनने और जहाज़ रानी का काम सीखने के लिए एक बहुत ही तजर्बेकार जहाज़ रान के सुपुर्द कर दिया गया। चंद सालों की तरबियत और मेहनत के बाद बल्गा नैन भी एक अच्छा मलाह बन गया। तरबियत मुकम्मिल होने पर इसके उस्ताद जहाज़ रान ने बल्गा नैन को रस्सी का एक टुकड़ा जिसमें 3 गांठें लगी थी देते हुए कहा, तुम्हें ये तो मालूम है कि जब समंदर पर सुकून हो तो मौसम कैसा होता है, इस पर चलने वाली हवाएं कैसी होती हैं, और हवाएं ना चल रही हों तो एक मलाह को क्या करना चाहिए। एक अच्छी और कामयाब मलाह वही है जो मौसम के मिजाज को अच्छी तरह पहचानता हो और इसके मुताबिक अमल भी करता हो। तुम मेरे एक ज़हीन और ज़िम्मेदार शागिर्द हो, इसलिए ये रस्सी का टुकड़ा तुम्हें बतौर तोहफ़ा दे रहा हूँ। जब तक ये रस्सी का टुकड़ा तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें जहाज़ रानी में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर मौसम पुरसुकून हो तो तुम रस्सी के टुकड़े की पहली गांठ खोल देना, हवाएं तुम्हारे जहाज़ के बाद बांध खेल देंगी। अगर सफ़र के दौरान तुम्हारे जहाज़ के पीछे समंदरी लुटेरे पड़ जाएं तो दूसरी गांठ खोल देना, इसके खुलने से समंदर में तूफ़ान आ जाएगा। तुम्हारा जहाज़ समंदरी लुटेरों के हाथ पड़ने से बच जाएगा। वो तूफ़ान से डर कर अपने बचाव की कोशिश में लग जाएंगे और तुम अपना जहाज़ लेकर इनकी पहुंच से बहुत दूर निकल जाना और महफूज मुकाम तक पहुंचकर फिर रस्सी की ये तीसरी गांठ खोल देना। इसके खुलते ही समंदरी तूफ़ान भी रुक जाएगा और मौसम खुशगवार हो जाएगा। अपनी तरबियत मुकम्मिल होने और उस्ताद से 3 गांठों वाली रस्सी के टुकड़े का तोहफ़ा मिलने के कुछ दिन बाद बल्गा नैन
اپنے جہاز لے کر سمندر کی سیر کرنے نکلا اور اپنے ملک کے دارالحکومت جو بندرگاہ کے قریب آباد تھا پہنچ گیا۔ جس وقت وہ بندرگاہ کے ساحل پر پہنچا، ہوائیں چلنا بند ہو گئیں۔ وہاں ساحل پر کھڑے جہازوں کے جہاز ہواؤں کے اچانک بند ہو جانے سے پریشان ہو گئے۔ 2 دن گزر گئے، ہوائیں بند ہی رہیں۔ سب جہاز ران پریشان تھے کہ اپنے سفر پر آگے کیسے روانہ ہوں۔ سب سے زیادہ پریشان تو مقامی ریاست کا ایک شہزادہ تھا۔ وہ پڑوسی ریاست کے حکمران کی بیٹی شہزادی ماریا سے شادی کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ ہواؤں کے بند ہو جانے سے اس کی بارات بھی رک گئی۔ اس نے اعلان کرایا، جو جہاز ران اس کے جہاز کو اپنی منزل تک پہنچائے گا وہ قیمتی انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور ساتھ ہی اسے اپنی ریاست کا نصف علاقہ بھی حکومت کے لیے دے دیا جائے گا۔ وہاں کھڑے تمام جہاز رانوں نے یہ اعلان سنا۔ وہ سب اپنے اپنے طور پر یہ انعام و اعزاز حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر ہوا بند ہونے کی وجہ سے بے بس اور مجبور تھے۔ اعلان کیے ہوئے 3 دن گزر گئے۔ شہزادے نے افسردگی اور فکر کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ بلگا نین کو یہ بات معلوم ہوئی تو اسے شہزادے کے ساتھ ہمدردی ہوئی۔ اس نے شہزادے اور اس کے ساتھ جانے والے باراتیوں کو اپنے جہاز پر سوار کر لیا اور رسی کے ٹکڑے کی ایک گانٹھ کھول دی۔ ہوائیں چلنے لگی، بادبانوں میں ہوا بھر گئی اور جہاز اپنے سفر پر آگے بڑھنے لگے۔ جلد ہی وہ پڑوسی ریاست میں پہنچ گیا، جہاں شہزادی ماریا اور شہزادہ ازواجی بندھن میں بندھ گئے۔ شہزادے نے اپنے اعلان کے مطابق بلگا نین کو ایک خط اپنے حکمران والد کے نام لکھ کر دے دیا کہ وہ بلگا نین کو حکومت اور ریاست کا آدھا حصہ بطور انعام دے دے۔ شہزادے کو چونکہ شہزادی کے بعد اپنے سسرال ہی میں رہنا تھا، کیونکہ اس کے سسرال کی کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ وہ اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا تھا، اور شادی سے پہلے اس نے یہ بات شہزادے سے منوا لی تھی۔ اب شہزادہ اپنے سسرال ریاست کا حکمران تھا، وہ وہیں رہنے لگا۔ بلگا نین شہزادے کا خط لے کر اس کے حکمران باپ کے پاس اپنی کشتی کے ساتھ دارالحکومت واپس پہنچا۔ جیسے وہ خط لے کر شاہی محل میں داخل ہوا، اس کی پہلی نظر شہزادی جیسمین پر پڑی۔ وہ شہزادی کو حیرت سے دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ شہزادی بھی بلگا نین سے بے حد متاثر ہوئی۔ اس نے دل ہی دل میں بلگا نین کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ محل میں اس وقت شہزادی کے ساتھ شادی کرنے کا پیغام لے کر کئی ریاستوں کے شہزادے آئے ہوئے تھے۔ بلگا نین نے شہزادی سے کہا، میں ایک جہاز ران ہوں اور شہزادے سمتھ کا خط اس کے باپ کے نام لے کر آیا ہوں۔ شہزادی نے سنتے ہی بلگا نین کو اپنے حکمران باپ سے ملوا دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میری شادی اس نوجوان کے ساتھ کر دیجیے۔ بادشاہ نے سوچا، نوجوان کو جب بیٹی خود پسند کر رہی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ پھر اسے بیٹے کے کہنے کے مطابق ریاست کا نصف حصہ بطور انعام دینا ہی ہے۔ یہ یہیں رہے گا تو میری بیٹی بھی میرے پاس رہے گی، یہ مجھ سے دور کہیں اور رخصت ہو کر نہ جائے گی۔ اس خیال کے ذہن میں آتے ہی اس نے بلگا نین کے ساتھ بیٹی کا رشتہ منظور کر لینے کا اعلان کر دیا۔ شہزادی جیسمین کے رشتہ طے ہونے کا اعلان سنتے ہی دوسری ریاستوں کے شہزادے تو دوسرے دن ہی اپنی اپنی ریاستوں کو واپس لوٹ گئے، مگر ایک شہزادہ وہیں رک گیا۔ اس نے کہا، میں اب آیا ہوں تو اس ریاست کی سیر کر کے ہی واپس جاؤں گا، کیا خبر یہاں دوبارہ آنا ہو یا نہ ہو۔ مگر اس کے دل میں کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ رات ہوئی تو شہزادے نے اپنے ساتھ آئے ہوئے سپاہیوں اور محافظوں کی مدد سے شہزادی کو اغوا کر لیا اور اپنے جہاز میں سوار ہو کر اپنی ریاست کی طرف چل پڑا۔ سارے محل میں شہزادی کے اغوا کیے جانے کی خبر پھیل گئی۔ بادشاہ کا اپنی بیٹی کے غم سے برا حال تھا۔ بلگا نین کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو وہ گھوڑے پر سوار فوراً ساحل پر پہنچا اور اپنی کشتی میں سوار ہو کر شہزادے کے جہاز کا پیچھا کرنے لگا۔ چند ہی گھنٹوں میں وہ شہزادے کے جہاز کے قریب پہنچ گیا، مگر شہزادہ تیزی سے اپنی ریاست کے جزیرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور ساحل پر اس نے فوراً لنگر ڈال دیے۔ اس نے بلگا نین کے جہاز کو روکنے کے لیے اپنی ریاستی کمانڈر اور فوجیوں کو بھیجا۔ یہ دیکھتے ہی بلگا نین کو اپنے استاد کا دیا ہوا تحفہ یاد آ گیا۔ اس نے رسی کا وہ ٹکڑا نکالا اور اس کی تیسری گانٹھ کھول دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سمندر میں سخت تیز لہریں سر اٹھانے لگیں اور سمندری طوفان نے سارے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
شہزادے کے کمانڈر اور فوجیوں کو اب اپنی جان بچانے کی فکر لاحق ہو گئی۔ انہوں نے سوچا جان ہے تو جہان ہے، اور بلگا نین کا پیچھا چھوڑ کر اپنی جانیں بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سمندری طوفان کی بھیٹ چڑھ گئے۔ بلگا نین نے رسی کی دوسری گانٹھ کھولی، سمندری طوفان ختم گیا۔ شہزادہ اپنے جہاز پر شہزادی جیسمین کے ساتھ اکیلا رہ گیا تھا۔ بلگا نین نے اپنی شمشیر زنی کے جوہر دکھاتے ہوئے شہزادی جیسمین کو اس کے قبضے سے رہا دلوائی اور اپنے جہاز پر ساتھ لے کر وطن واپس لوٹ آیا۔ بوڑھے حکمران بادشاہ نے اپنی بیٹی کو صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھا تو خوش ہو گیا۔ اس نے فوراً شادی کی رسومات ادا کرنے کا حکم جاری کیا اور بیٹی کی شادی بلگا نین سے کر دی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد جب اس کا محل میں رہتے رہتے دل اوچاٹ ہو گیا تو اس نے بیوی سے سمندر میں جہاز میں رہنے کی خواہش ظاہر کی، جو اس کی بیوی نے منظور کر لی۔ یوں وہ جہاز پر آ کر رہنے لگے۔ یہیں ان کا چاند سا بیٹا پیدا ہوا، جو شرارتوں میں بالکل اپنے باپ بلگا نین پر گیا تھا اور جو چیز بھی ہاتھ آتی اسے سمندر میں پھینک دیتا۔ ایک روز اس کے ہاتھ اپنے ابا کے تحفے میں ملی ہوئی گانٹھوں والی رسی بھی لگ گئی تو اس نے اسے بھی سمندر میں پھینک دیا، جس کا بلگا نین کو عمر بھر بہت افسوس رہا، کیونکہ وہ صرف رسی کا ٹکڑا ہی نہیں تھا بلکہ اس کے استاد کا دیا ہوا طلسمی اثر والا تحفہ بھی تو تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کڈس کہانی مزے کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں، ساتھ ہی بیل آئکن کو کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کے پاس میری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس آتی رہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔